सैकड़ों बरस हुए एक नौजवान बादशाह के दिल में एक निहायत अनोखा ख्याल आया। आए दिन की जंगो जदाल को ख़त्म करने के लिए इसने अपनी फ़ौज के तमाम सिपाहियों को छुट्टी दे दी और इनसे कहा कि तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ और खेती बाड़ी करो। चुनाचे तमाम सिपाही अपने अपने गांव रवाना हो गए, लेकिन एक सिपाही ऐसा था जिसका ना कोई रिश्तेदार था, ना खेत खलियान। लिहाजा वो सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ बहादुरी के चंद तगमे हैं और खाली जेब। मगर ये सिपाही था बड़ा जर्री। चुनाचे वो अपनी किस्मत पर भरोसा करके चल पड़ा। रास्ते में बहुत से जंगल और पहाड़ मिले, लेकिन ये अपनी धुन में मगन गाता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो तरह तरह के ख्वाबों ख्यालों में मुब्तला होता रहा। कभी वो ये तसव्वुर करता कि इसने बादशाह के दुश्मनों को मगलूब कर लिया है, फिर ये तसव्वुर करता कि बादशाह बज़ाते खुद इसका शुक्रिया अदा कर रहा था है। लेकिन इस ख्वाब ख्याली के बावजूद भी काम की ज़रूरत होती, वो फ़ौरन दौड़ पड़ता। एक जगह पर एक भेड़िया बकरी के एक बच्चे को पकड़ने के लिए झपटा तो सिपाही फौरन खांस पड़ा और बकरी के बच्चे को तेजी से अपनी गोद में उठा लिया। भेड़िया भाग गया। बकरी का बच्चा जिस किसान का था वो भी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और सिपाही का शुक्रिया अदा करने लगा। इसी तरह एक घोड़ा लगाम चढ़ाकर भाग खड़ा हुआ। हर तरफ भगदड़ मच गई। सिपाही ने तेजी से दौड़कर घोड़े को पकड़ लिया। इस दिलेरी को देखकर हर शख्स सिपाही की तारीफ करने लगा। एक रोज सिपाही ने कहा कि एक निहायत बूढ़ा आदमी एक बड़ी भारी गठड़ी उठाए चला जा रहा था, मगर गठड़ी इतनी भारी थी कि बूढ़ा दोहरा हुआ जा रहा था। सिपाही ने लपक कर बूढ़े से कहा, लाइए बड़े मियाँ, मैं आपका ये सामान उठाऊं, मेरे बाजू आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। ये कहकर सिपाही ने गठड़ी उठा ली और बूढ़े को बाजार तक पहुंचा दिया। जहां पहुंचकर बूढ़ा बोला, बरखुरदार, मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, जब सामान बेचूंगा तो तब कहीं पैसे मिलेंगे। इस पर सिपाही बोला, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, यही क्या कम है कि मैं आपके किसी काम आ सका। ये जवाब सुनकर बूढ़ा बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, बहरहाल मैं तुमको एक तोहफा देता हूँ। ये कहकर इसने अपनी गठरी में से एक जोड़ा जूते निकाले और सिपाही को देते हुए कहा, इन जूतों में एक ख़ास सिफत है, मैं तुमको बताए देता हूँ कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिपाही ने जूते लिए और बूढ़े ने सिपाही के कान में कुछ कह दिया। इसके बाद सिपाही वहाँ से रवाना हो गया। थोड़ी देर में वो एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक दरख्त के पास इसे एक शिकारी बैठा हुआ दिखाई दिया। सिपाही ने शिकारी को सलाम किया और कहा, क्या तुम भी मेरी तरह की तरह कोई सिपाही हो जो अपनी किस्मत आजमाई के लिए आ निकले हो। इस पर शिकारी बोला, तुमने जो कहा वो किसी हद तक सही है, आओ मेरे पास बैठो और अपने बारे में बताओ। चुनाचे सिपाही और शिकारी बड़ी देर तक बातें करते रहे। सिपाही ने इस अरसे में खूब हंसी मजाक भी किया। फिर सिपाही बोला, भाई मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, तुम किधर जा रहे हो। शिकारी ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो इस जंगल में रास्ता ही भूल गया हूँ। ये सुनकर सिपाही बोला, फिर तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाना तलाश करेंगे। चुनाचे दोनों आगे बढ़े। जंगल इतना बड़ा था कि ख़त्म ही ना होता था। इतने में शाम हो गई। शिकारी बोला, अब तो रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश करना चाहिए। इस पर सिपाही ने कहा, काश कहीं खाना मिल जाए। दोनों आगे बढ़ते चले गए। इतने में अचानक इन्हें बहुत दूर रोशनी दिखाई दी। सिपाही बोला, भाई शिकारी, जल्दी चलो, खाने के ख्याल ही से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लिहाजा ये दोनों इस रोशनी की तरफ रवाना हुए। आखिर ये एक मकान के पास पहुंच गए। सिपाही ने बड़े ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे से झांक कर पूछा, क्या चाहते हो। सिपाही बोला, बड़ी बी, हमको अंदर आने दो, हमें बड़े ज़ोर की भूख लगी है और रात बसर करने के लिए ज़रा सी जगह भी दे दो। ये सुनकर बुढ़िया चिल्लाई, भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, ये डाकुओं का अड्डा है। इस पर सिपाही बोला, बड़ी बी, अगर डाकुओं ने मुझे मारा तो भूख से मर जाऊंगा।
اگر ڈاکوؤں نے مجھے نہیں مارا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، بات وہی ہوگی، میں آ رہا ہوں۔ شکاری نے سپاہی کو روکنا چاہا مگر سپاہی نہ مانا، کہنے لگا یار گھبراؤ نہیں، میں اپنی اور تمہاری دونوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ ادھر بڑھیا کو ان دونوں مسافروں پر ترس آ گیا، چنانچہ اس نے انہیں آنے دیا، مگر اس نے کہا تم دونوں جلدی سے چولہے کے پیچھے چھپ جاؤ، جب ڈاکو آ کر چلے جائیں گے تب میں تم کو کھانے پینے کو دے دوں گی۔ لہٰذا دونوں چولہے کے پیچھے چھپ گئے۔ شکاری بولا ارے یہاں تو بڑی گرمی ہے۔ اس پر سپاہی بولا مجھے تو گرمی کی پرواہ نہیں، ہاں بھوک نے میرا دیوالیہ نکال رکھا ہے۔ اتنے میں بڑھیا آ کر بولی چپ ہو جاؤ، وہ لوگ آ رہے ہیں، خبردار اگر جان عزیز ہے تو ذرا بھی آواز نہ نکالنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ بڑھیا کے یہ کہتے ہی دھڑام سے دروازہ کھلا اور بہت سے آدمیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکو اندر داخل ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے بڑھیا سے کھانا مانگا، جب تک بڑھیا کھانا لائے اس وقت ڈاکوؤں نے گانے اور چیخنے چلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اتنے بڑھیا کھانا لے کر آئی اور ڈاکو کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر سپاہی کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ چپکے سے شکاری بولا یار میں تو اب برداشت نہیں کر سکتا، میں تو باہر نکلتا ہوں۔ اس پر شکاری نے کہا ایسا غضب نہ کرنا، ہم دونوں کی جانیں چلی جائیں گی۔ شکاری نے سپاہی کو روکنے کی بتھیری کوشش کی مگر اتنے میں سپاہی کو اس زور کی چھینک آئی کہ وہ ضبط نہ کر سکا۔ چھینک کی آواز سن کر ڈاکو کے کان کھڑے ہو گئے، سب چلانے لگے یہ کون ہے، پکڑ لو، جانے نہ پائے، جاسوس ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں سپاہی اور شکاری دونوں کو ڈاکو نے پکڑ لیا اور ڈاکو کے سردار کے پاس پیش کر دیا۔ ڈاکو کے سردار نے ایک آنکھ پر کالی پٹی چڑھی تھی، اس کی صورت بڑی ہولناک تھی۔ وہ بڑے غصے سے چلایا اچھا تو تم جاسوسی کر رہے تھے، جانتے ہو ہم جاسوس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کر سپاہی بولا پہلے ہم کو کچھ کھانے کو دے دو، اس کے بعد جو جی چاہے کرنا، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ ڈاکو کا سردار یہ غیر متوقع جواب پا کر بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا سپاہی تمہاری ہمت کی میں داد دیتا ہوں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو کھانا دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی اور شکاری دونوں کھانا کھانے لگے۔ سپاہی نے تو ڈٹ کر کھایا مگر شکاری پریشانی کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکا۔ جب سپاہی کھانا کھا چکا تو ڈاکوؤں کا سردار بولا بس اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی کی طرف جھپٹا اور دوسرے ڈاکو بھی لپکے۔ سپاہی نے جو یہ دیکھا تو وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں جوتوں کی ایڑیوں کو رگڑنے لگا اور اس کے ساتھ بولا الٹا جوتا سیدھا جوتا۔ یہ الفاظ سپاہی کو اس بوڑھے نے سکھائے تھے جس کی گٹھڑی سپاہی نے اٹھا دی تھی۔ اس کے سرے میں سپاہی نے بوڑھے کو ایک جوڑا دیا تھا۔ چنانچہ سپاہی کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ تمام ڈاکو جس جگہ تھے وہیں ساکت ہو گئے، ان کے پیر زمین سے چپک گئے، معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ شکاری نے حیران ہو کر سپاہی سے پوچھا ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ سپاہی بولا میں نے ان کو طلسم میں جکڑ دیا۔ شکاری نے پوچھا یہ لوگ کب تک اس حالت میں رہیں گے؟ سپاہی نے کہا جب تک میں انہیں آزاد نہ کر دوں۔ شکاری بولا بھائی سپاہی تم نے تو واقعی کمال کر دیا، چلو اب یہاں سے بھاگ چلے۔ یہ سن کر سپاہی ہنس کر بولا جلدی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، آؤ اچھی طرح کھا پی لو۔ چنانچہ بڑھیا خوب گرما گرم کھانا لے آئی اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ پھر سپاہی بولا اب چلو۔ دونوں پھر روانہ ہو گئے۔ شکاری نے پوچھا اب کہاں چل رہے ہو؟ سپاہی نے کہا اب کسی قریبی شہر چلتے ہیں، وہاں خوب تکڑے تکڑے آدمیوں کو لے آئیں گے تاکہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں۔ جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے تو شکاری تو بس ایک جگہ رک کر انتظار کرنے لگا اور سپاہی نے جا کر اپنے پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر یہ سب لوگ ڈاکوؤں کے مکان پر پہنچ گئے۔ ڈاکو ابھی تک اسی حالت میں ساکت تھے۔ سپاہی کے ساتھیوں نے کہا چلو ان کو رسیوں سے جکڑ لیں، دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تم لوگ پہلے کچھ کھا پی تو لو، سپاہی نے کہا۔ لہٰذا سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب سب کھا پی چکے تو سپاہی نے آدمیوں سے کہا، اب تم لوگ ہوشیار رہنا، میں جیسے ہی وہ الفاظ ادا کروں تو یہ طلسم ٹوٹ جائے گا اور ڈاکو آزاد ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو سپاہی نے ایڑیاں رگڑ کر کہا، الٹا جوتا سیدھا جوتا۔ اس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ تمام ڈاکوؤں کو گویا دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے لڑنا چاہا مگر سپاہیوں کی ساتھیوں نے انہیں نرغے میں لے لیا اور سب کی مشکیں کس لیں۔ پھر تمام ڈاکوؤں کے ایک بیل گاڑی میں لاد کر شہر روانہ ہو گئے تاکہ ڈاکوؤں کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ سپاہی اور شکاری گاڑی کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ جب یہ دونوں شہر پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہر کے لوگ ہار پھول اور جھنڈے لیے استقبال کو موجود ہیں۔ پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا کہ آج بادشاہ سلامت شہر کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں۔ سپاہی سوچنے لگا کہ چلو اب بادشاہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ تمام لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ ہر طرف بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ سپاہی حیران تھا کہ بادشاہ ہیں کہاں، آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھ ہی بیٹھا، مگر بادشاہ سلامت ہیں کہاں؟ یہ سن کر شکاری نے اپنے شکاریوں والا سبز لباس اتار کر ایک طرف ڈال دیا۔ پہلی بار سپاہی کے علم میں یہ بات آ گئی کہ دراصل وہ شکاری ہی ملکہ بادشاہ تھا۔ اس نے سپاہی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے باتیں کی۔ بادشاہ بولا، اس کی فکر نہ کرو، مجھے تمہاری صحبت میں بڑا لطف حاصل ہوا۔ تم بہادر بھی ہو اور خوش مزاج بھی۔ تم ہمیشہ میرے ہی ساتھ رہو گے۔ تم ہماری حفاظتی دستے کے کپتان ہوگے اور ہمیشہ میری اور میری رعایا کی حفاظت کرو گے۔ سپاہی بولا، جہاں پناہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ سپاہی کو شاہی حفاظتی دستے کا کپتان بنا دیا گیا۔ بادشاہ جہاں بھی ہوتا سپاہی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ بادشاہ کو اس پر پورا اعتماد تھا اور رعایا بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر ڈاکوؤں اور غنڈے اس کے نام سے ایسے بھاگتے جیسے شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ سے بھاگتا تھا۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔